السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات، آج میں آپ کی خدمت میں وضو کا پریکٹیکل طریقہ سامنے رکھوں گا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور بہت سارے ہمارے بہن بھائی نماز سٹارٹ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو وضو کا طریقہ ہم نے پہلے سنا ہوا ہوتا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ہم بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ تعالی وضو کا پریکٹیکل طریقہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ جب بھی وضو کرنے لگیں تو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر آپ بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیں گے تو جب تک آپ باوضو رہیں گے تو فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو آئیے ہم آپ کی خدمت میں وضو کا پریکٹیکل طریقہ رکھتے ہیں۔ جی، ہم اب سب سے پہلے آپ نے یہ ٹوٹی کو کھولنا ہے، لیکن کوشش کیجئے گا کہ اتنا پانی نہ زیادہ کھول لیں کہ پانی بہت زیادہ ضائع ہو جائے۔ آپ نے تھوڑی سی ٹوٹی کھولنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمدللہ۔ پھر آپ نے اس طرح ہاتھوں کو جو ہے وہ 3 بار دھونا ہے، اور انگلیوں کا اس طرح خلال لازمی کیجیے گا تاکہ یہ جو جگہ ہے یہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پانی لینا ہے ایک چلو میں اس طرح، اور پھر آپ نے منہ میں ڈالنا ہے اور اس طرح ایک کلی کرنی ہے، اور پھر دوبارہ یہ کلی کرنی ہے، اور تیسری بار پھر کلی کرنی ہے، اور پورے منہ کے اندر پانی کو گھمانا ہے۔ پھر آپ نے ناک میں پانی لانا ہے، وہ بھی اسی طرح پانی لینا ہے اور ناک کو لگانا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے دوسری بار، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہاتھ کی اس کے ساتھ ناک کو صاف کرنا ہے، اور جو پانی ہے نا یہ ناک کی نرم ہڈی تک ضرور پہنچ جائے، یہ جو نا یہ ایسے، یہ آپ کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے چہرہ دھونا ہے، تو چہرہ دھوتے وقت آپ نے اس طرح پانی لینا ہے، اور پھر جہاں سے یہ ہمارے بال اگنا شروع ہوتے ہیں تھوڑی کے نیچے سے لے کر، اور اسی طرح ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، یہ حصہ جو ہے اچھے طریقے سے آپ نے 3 بار دھونا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا ایک دفعہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر دوسری دفعہ پانی لینا ہے، اور یہ چہرہ آپ نے دھونا ہے۔ اسی طرح تیسری دفعہ یہ آپ نے پریکٹیکل کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ جتنی کان کی لو سے لے کر ایک کان کی دوسری لو تک، اور اسی طرح سر سے بال جہاں اگتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی تک، یہ حصہ آپ نے اچھے طریقے سے دھونا ہے۔ اور اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا پھر اس طریقے سے آپ نے خلال کرنا ہے تاکہ داڑھی کے اندر بھی جو ہے وہ تر ہو سکے۔ یہ آپ نے 3 بار چہرہ دھو لیا۔ اب جو ہے وہ آپ نے یہ بازو دھونا ہے پہلا، تو اس کو کوشش کیجیے گا یہاں سے، یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، اور اسی طرح یہ قریب کا ایک دفعہ ہو گیا۔ اب یہ اسی طرح دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، تو یہ آپ کا بازو 3 دفعہ دھل گیا۔ اس کے بعد پھر یہ بازو آپ نے یہاں سے 1 دفعہ، 2 دفعہ اور 3 دفعہ، یہ آپ کا 3 دفعہ بازو دھل گیا۔ اب مین وجہ جو ہوتی ہے نا وہ سر کا مسح کرنا، اس میں بہت سارے ہمارے بہن بھائی غلطی کرتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے ضرور، ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے اور 3 انگلیاں ایسے ملانی، ٹھیک ہے، 3 انگلیاں ملانی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، کرتے کرتے اس طرح پیچھے لے کے جانا، ٹھیک ہے۔ آپ کی ہتھیلی اور حالت کی انگلی جو ہے، انگوٹھا یہ سر کو نہیں لگا، صرف 3 انگلیاں لگی ہیں، یہ دیکھیں، پیچھے کر کے پھر آپ نے پیچھے سے یہ ہتھیلیاں ایسے ایسے واپس لے کے آنی، جاتی دفعہ 3 انگلیاں اور واپسی پر ایسے لے کے آنی۔ اب یہ جو انگلی رہ گئی اور ایک انگوٹھا رہ گیا، انگلی کے ساتھ آپ نے جو کان کا اندرونی حصہ ہے اس کو اچھے طریقے سے تر کرنا ہے،
اور انگوٹھے کے ساتھ کان کا بیرونی حصہ ایسے. پھر آپ کی یہ پیچھے والی رہ گئی ہاتھ کی، اس کے ساتھ آپ نے گردن کا جو بیک سائڈ ہے اس کا مسح کرنا. یہ آپ کا مسح مکمل ہے. بعض لوگ بہت جلدی آتے ہیں، ایسے مسح کر دیا، اب وہ مسح نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا. اب رہ گیا ہمارے پاؤں دھونا. اس کا طریقہ کار یہ ہے، یہ دیکھیں اس طرح آپ نے پاؤں دھونے ہیں اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ آپ نے پاؤں کے جو انگلیاں ہیں ان کے درمیان خلال کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو پاؤں کا جو انگلیوں کا درمیانہ حصہ ہے یہ کہیں خشک نہ رہ جائے. اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے دھونا ہے. اسی طرح پھر الٹا پاؤں دھونا ہے، وہاں بھی آپ نے چھوٹی انگلی کے ساتھ خلال کرنا ہے. تو یہ آپ کا وضو کرنے کا پریکٹیکل ایک طریقہ ہے. وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ آپ کی خدمت میں پریکٹیکل ایک طریقہ رکھا ہے. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر.